ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق، تقدیر کیا ہے، مجھے دکھا دیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقدیر پر پختہ ایمان رکھتے تھے، بس اپنی آنکھوں سے اللہ کا نظام تقدیر دیکھنا چاہتے تھے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اس چینل پر آپ کو خوبصورت اسلامی اور تاریخی واقعات ملے گی، اور یہ ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقدیر کی جھلک جاننے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، تقدیر کا علم تو بہت بڑا ہے، لیکن ایک جھلک دیکھنے کے لیے جاؤ اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ جاؤ، اور وہاں ایک کے بعد ایک 3 کشتیاں آئے گی جن کی مقدر میں نے موت لکھا ہے۔ جب وہ وہاں چلتے ہیں تو تم اس سے بتا دوں کہ آگے نہ جاؤ، طوفان آنے والا ہے۔ تینوں کشتیوں والوں کو ایسا ہی بتا دوں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران بھی ہوئے، لیکن جاننا ضروری تھا۔ وہ چلے گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کشتیوں کے انتظار میں۔ مختصر یہ کہ ایک کشتی آئی جن میں بہت سارے مسافر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے دوستوں، آگے نہ جاؤ، سمندری طوفان آنے والا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کشتی والوں نے کہا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ کشتی چلی گئی، اور کچھ دیر بعد خبر آئی کہ وہ لوگ ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد دوسری کشتی آئی اور اس میں بھی مسافر سوار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آگے نہ جاؤ، طوفان آنے والا ہے۔ دوسری کشتی کے لوگوں نے بھی وہی بات دہرائی کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ وہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ جب تیسری کشتی آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندری طوفان ہے، آگے نہ جاؤ، اور اس کشتی میں بھی مسافر سوار تھے، لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور دعا پڑھ کر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پیچھا کیا اور معلومات کی تو وہ سلامت پہنچی تھی۔ تو اس بات پر آپ حیران ہوئے کہ تقدیر میں تو موت لکھا تھا اور وہ تو زندہ بچ گئے، یہ کیسا ممکن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر سوچنے لگے کہ آخر یہ کیسے ہوا کہ ایک شخص کے مقدر میں موت لکھا ہو اور وہ زندہ بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تینوں کشتیوں کے مسافروں کی مقدر میں موت لکھا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے کوہی طور گئے تو اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا کہ اے میرے مالک، آپ نے فرمایا کہ 3 کشتیاں آئے گی اور تینوں ڈوب کر ان کے مسافر مر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیا معاملہ ہے؟ مجھے ان کے بارے میں علم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، ان تینوں کشتیوں کے مسافروں کے تقدیر میں موت لکھا تھا، لیکن یہ موت اس بات کے ساتھ معلق تھی، اگر وہ مجھ سے مدد نہ مانگے تو وہ ڈوب کر مر جائیں گے، اور اگر مدد مانگی تو میں اس کو بچوں گا، اور ایسا ہی کیا میں نے۔ یہ بات شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، تو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا علم بہت وسیع ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے کاموں میں دخل اندازی سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ تقدیر کیا ہے، انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے، اسے کیسے معلوم کریں۔ تو اس دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کو فرمایا، آپ لوگ کس بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ صحابہ نے تقدیر بتایا۔ تو اس دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک پریشانی سے سرخ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم تقدیر کے بارے میں کیوں گفتگو کر رہے ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے۔
لہذا ہمیں تقدیر پر سوچنا بیکار ہے، اور واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن تقدیر ہم جانتے نہیں۔ اگر کسی انسان کے تقدیر میں دولت لکھا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ وہ بنا کچھ کیے اس کو پائے، بلکہ ان کے لیے محنت و مشقت کرنا شرط ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے قدرت اور طاقت میں یہ ہے کہ تمہیں بغیر کچھ کیے سب کچھ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت تب دکھاتا ہے جب انسان بے بس ہو۔ بارش کرنا انسان کی بس میں نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے برستے ہیں، بلکہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ کیسا ہے ہم جانتے نہیں، لیکن ہر کام میں محنت، ایمانداری اور خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ گزرا ہوا کام مقدر شمار کرو اور آنے والے کاموں کے لیے خدا سے مدد مانگو اور محنت کرو۔ اگر پھر بھی کوئی چیز نہ ملے تو وہ مقدر ہے، لیکن کچھ کرنے بغیر ہر چیز قسمت پہ ٹالنا نافرمانی بھی ہے اور بے وقوفی بھی۔ اگر آپ کے قسمت میں اعلیٰ مرتبہ لکھا ہو اور وہ تم اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے کھو دے تو وہ آپ کی غلطی ہے، قسمت پہ ٹالنا بیکار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا قسمت خراب ہو تو وہ اللہ سے ہر وقت دعا مانگے اور خدمت کرے، خواہ وہ دوستوں کا ہو یا بزرگوں کا، اور یا اپنے ہی گھر میں بیوی کے ساتھ گھر کا کام ہو، اور بالخصوص اپنے ماں باپ سے دعا لینا چاہیے، کیونکہ دو چیزوں سے تقدیر بدلتی ہے، ایک دعا اور دوسری خدمت۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، شاید آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھ گئے تو کمنٹس میں ضرور بتا دیں، اور ہمارا چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو لائک کر کے شیئر کیجیے۔ ہم آپ کو اسلامی تاریخی واقعات سے آگاہی دیں گے۔